الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. القارعة ما القارعة وما أدراك ما القارعة يوم يكون الناس كالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه وأمه حاوية وما أدراك ما هي نار حامية. صدق. کٹ گیا. السلام علیکم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. میں پناہ چاہتی ہوں اللہ کی اس شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو مہربان نہایت ہی رحم کرنے والا ہے. القاریہ کھڑکھڑانے والی. ملقاریہ کیا ہے کھڑکھڑانے والی. وما ادراک ملقاریہ تجھے کیا معلوم کہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وہ قیامت ہے جس دن انسان بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے. وتکون الجبال کالعہن المنفوش اور پہاڑ دھلے ہوئے رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. فاما ما ثقلت موازینہ اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا فہو فی عیشۃ راضیہ وہ دل پسند عیش و آرام کی زندگی میں ہوگا. وَأَمَّا مَا خَفَّتْ مَوَازِينُهُ اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ اس کا ٹھکانہ حاویہ ہے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ تجھے کیا معلوم کہ حاویہ کیا ہے. نَارٌ حَامِيَةٌ وہ ایک بھڑکتی ہوئی آگ ہے. ابھی جو سورت آپ سبھی کے سامنے تلاوت کی گئی اور جس کا ترجمہ کیا گیا ہے اس میں قیامت کے دن اعمال کے وزن ہونے اور ہلکے اور بھاری ہونے پر جنت اور جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے. یہ سورت مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. اس میں 1 رکوع 11 آیت 36 کلمہ اور 152 حرف ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ چاہتی ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا ہی مہربان نہایت رحم و کرم کرنے والا ہے. القاریعہ کھڑکھڑانے والی. ملقاریعہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے. وما ادراک ملقاریعہ اور تم کیا سمجھتے ہو کہ کھڑکھڑانے والی چیز کیا ہے. تو کھڑکھڑانے والی چیز سے مراد قیامت ہے جس کی سختی ہولناکی اور دہشت کی وجہ سے تمام لوگوں کے دل دہل جائیں گے. یوم یکون الناس کالفراش المبثوث اور جس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. تو قیامت کے منظر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ جس طرح پرندے شعلے پر گرتے وقت منتشر ہوتے یہی حال قیامت کے دن لوگوں کے انتشار کا ہوگا کہ جب وہ قبر سے اٹھائے جائیں گے تو بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح منتشر ہوں گے. وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ اور پہاڑ دھلی ہوئی رنگین اون کی طرح ہو جائیں گے. قیامت کے منظر کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ بلند و بالا اور مضبوط ترین پہاڑوں کا یہ حال ہوگا کہ وہ بکھرے ہوئے وہ دھلی ہوئی رنگین اون کی طرح ریزہ ریزہ ہو کر بکھر جائیں گے. فَأَمَّا مَا ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ اور جس کا پلڑا بھاری ہوگا فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ تو وہ عیش و آرام کی زندگی میں ہوں گے. فَأُمُّهُ حَاوِيَةٌ
اما ما خفت موازینہ، اور جس کا پلڑا ہلکا ہوگا، فامہ ہاویہ، تو اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہے. پس مومن لوگ جس کا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ لوگ عیش و آرام کی زندگی میں ہوں گے، اور کافر لوگ جس کا پلڑا ہلکا ہوگا تو وہ ہاویہ میں ہوں گے. ہاویہ سے مراد ایک گڑھا ہے. وما ادراک ما ہی، اور تم کیا سمجھتے ہو کہ وہ کیا ہے؟ نار حامیہ، تو وہ ایک دہکتی ہوئی آگ ہے. تو ہاویہ سے مراد وہ دہکتی ہوئی ایک آگ کا گڑھا ہے. روایت حدیث اور آیت تطبیق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وزن اعمال غالباً 2 مرتبہ ہوں گے. ایک مرتبہ کے وزن سے مومن اور کافر کا امتیاز کیا جائے گا، جس میں ہر مومن کا پلڑا بھاری اور کافروں کا ہلکا ہوگا. پھر مومن کے حسنات و سیئات کا امتیاز کرنے کے لیے دوسرا وزن کیا جائے گا. اس میں بظاہر وہ پہلا وزن مراد ہے جس میں ہر مومن کا پلڑا اس کے ایمان ہونے کے سبب بھاری ہوگا، خواہ اس نے کیسا بھی عمل کیا ہو، اور ہر کافر کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کے ایمان نہ لانے کے سبب، خواہ اس نے کوئی نیک کام بھی کیا ہو. تفسیر مظہری میں ہے کہ قرآن کریم میں عام طور پر جزا و سزا میں تقابل کفار کا مومنین اور صالحین کے ساتھ کیا گیا ہے. اصل مومنین کاملین وہی ہے جنہوں نے اعمال حسنہ اور سیئہ ملحوظ کیے ہو. اس میں قرآن کریم میں عام طور پر سکوت کیا گیا ہے، اور ان تمام آیتوں میں یہ بھی بات یاد رکھنے کے قابل ہے کہ وزن اعمال تولے جائیں گے، گنے نہیں جائیں گے، اور عمل کا وزن بقدر اخلاص اور مطابقت سنت کے بڑھتا ہے. چنانچہ ان لوگوں کے جس نے تعداد میں تو بہت